وہ انسان جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا، ڈاکو اس کے گھر میں آ گئے، چور اس کے گھر میں آ گئے، وہ آگے ان کے سامنے جو ہے ڈٹ گیا، اپنے مال کو جو ہے حفاظت کرتے ہوئے ان کے ساتھ لڑا، ایسے انسان کو کتنا ثواب ہے۔ اور ایسے انسان کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک جامعہ ترمذی کی 1418 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل آپ راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا من قتل دون مالہ، وہ انسان جس کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ اپنے مال کی حفاظت کر رہا تھا، جو اپنی مال کی حفاظت میں قتل کیا گیا، وہ انسان فہو شہید، اس انسان کا مرتبہ شہید والا ہے، وہ شہید ہے۔ وہ اللہ کے رستے میں جو شہید ہونے والا انسان ہے اس کی طرح شہید ہے۔ ایک شہادت کبریٰ ہے، ایک شہادت صغریٰ ہے۔ حق پر ڈٹ جانا، کفار کے ساتھ جہاد کرنا شہادت ہے اگر انسان مارا جائے، اور وہ انسان جو شہید کے آگے مارے گئے، جو باطل پر جو ڈٹے ہوئے ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ اسی طرح وہ انسان جو اب حق پر ہے اور دوسرا انسان باطل پر ہے، دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، ایک انسان مال چھینتا ہے، ایک انسان مال کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا وہ انسان من قتلا، جس کو قتل کیا گیا، دون مال ہی، وہ اپنی مال کی حفاظت کر رہا تھا، فہو شہید، وہ حق پر ہے، وہ شہید ہے۔ ومن سرق من الارض شبرا، اور وہ انسان جو کسی کی زمین کو چرا لیتا ہے، وہ ڈاکہ زنی قبضہ نہیں کرتا، وہ دھوکے کے ساتھ جو ہے اپنے نام نہیں لگاتا زمین، وہ قبضہ بھی نہیں کرتا، وہ چراتا ہے۔ فرمایا وہ انسان کتنا اسے گناہ ہے، فرمایا کتنی زمین، شبرن، ایک بالشت، ایک گٹھ زمین جو ہے چرا لے۔ زمیندار اکثر ایسا کرتے ہیں، بننا جو ہے اسے کاٹتے کاٹتے 1 انچ 2 انچ آگے آگے لے جاتے ہیں۔ جو کھال ہوتے ہیں پانی کے، اس کی صفائی کرتے کرتے اس کو اپنی زمین میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، سڑکوں کو زمین میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا وہ انسان جو ایک بالشت، ایک گٹھ زمین چرا لیتا ہے دوسرے کی، کتنا گناہ ہے۔ توقہ، توق ڈالا جائے گا اس کی گردن میں، یوم القیامتی، قیامت کے دن، من سبی اراضین، من سبی اراضین، 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ انسان مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ زمینیں ساتھ نہیں جائیں گی۔ تھوڑے دن کی زندگی، چند دن کی زندگی گزارے گا، گزار کر اللہ کے سپرد ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، دنیا سے چلا جائے گا، رخصت ہوگا۔ لیکن یہ دنیا کی ہوس، یہ مال و دولت کی خواہشات اس کا بیڑا غرق کریں گی۔ یہ خواہشات اس کو ایسا گناہگار، فاسق و فاجر، مجرم بنا دیتی ہیں۔ فرمایا جو زمین چراتا ہے ایک بالشت، 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور جو کسی کی زمین پر ڈاکہ ڈالتا ہے، جو کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا وہ انسان جو مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا، وہ شہید ہے۔ فرمایا وہ انسان جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا، وہ بھی شہید ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھا ہے میرے صحابہ، تم بتاؤ تم شہید کسے کہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، جو اللہ کے رستے میں جہاد کرے وہ شہید ہوتا ہے، جو کافروں کے ساتھ جہاد کرے۔ فرمایا وہ تو شہید ہے، سارے ہی رستے اللہ کے ہیں، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے اللہ نے اسے بھی درجہ شہادت کا دینا ہے، چاہے وہ شہادت صغریٰ ہی کیوں نہ ہو۔
میری امت پر یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، جو حق پر ڈٹا رہا اور اسے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، جو کافروں کے ساتھ جہاد کر رہا ہے وہ بھی شہید ہے اگر مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے شہادت کے بہت سارے درجے بنائے ہوئے ہیں، اور ان درجوں میں ایک یہ بھی درجہ ہے کہ ڈاکو کے آگے، چور کے آگے جو انسان مقابلہ کرتا ہے اگر مارا گیا وہ شہید ہے، اگر وہ مر جائے ڈاکو چور تو وہ واصل جہنم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک انسان نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر چور ڈاکو جو ہے وہ میرے گھر میں آ جائے اور مجھ سے جو چھینا جھپٹی کرے، مجھ سے مال چھینے تو میں کیا کروں؟ فرمایا اسے مال مت دو۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ میرے ساتھ لڑائی کرے تو میں کیا کروں؟ فرمایا تم بھی لڑو اس کے ساتھ اپنے مال کی حفاظت میں۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر میں مر جاؤں، مجھے وہ قتل کر دے تو میرا کیا بنے گا؟ فرمایا اللہ تجھے شہادت کا درجہ دے گا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اسے مار دوں تو اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا اللہ اسے دوزخ میں ڈالے گا، وہ دوزخی ہے، وہ دوزخ کا ایندھن بالن دوزخ کا ہے، وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا، بری حالت میں مرے گا۔